دنیا کی ہر بڑی شاعری پیچیدہ نہیں بلکہ بہت آسان ہوا کرتی. درد دل جب بیان ہوتا ہے، سماجی غم جب بیان ہوتا ہے، معاشرتی درد جب بیان ہوتا ہے تو اس کے لیے مشکل الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی، بہت آسان الفاظ کی ضرورت پڑا کرتی ہے. میر کی شاعری کو اگر آپ غور سے پڑھیں اور سمجھیں کہ زندگی کے حسن کو، زندگی کے غم کو، زندگی کے درد کو، زندگی کی پیچیدگیوں کو میر نے کس سلیقے سے آسان زبان میں بیان کر دیا ہے، تب آپ کو پروفیسر وسیم بریلوی کی شاعری سمجھ میں آئے گی کہ حیات و کائنات کے غموں کی خوشبو کو غزل کیسے بنایا جاتا ہے، اور عہد حاضر میں سیاست اور محبت کے امتزاج کو شاعری میں کیسے پیش کیا جاتا ہے. تشکیل و تعمیر فن میں جو کچھ بھی وسیم کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. بہت ادب سے آج کی غزل کی آبرو، مشاعروں کا وقار پروفیسر وسیم بریلوی کو میں آواز دے رہا ہوں، اور آپ سے التماس ہے کہ پوری تہذیبی سربلندی کے ساتھ وسیم صاحب کو آپ سنیں. خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کامیاب مبارکباد دوں اس کامیاب مشاعرے کے لیے. تھوڑی دیر میرا ساتھ دیں آپ تو میں بات آگے بڑھاؤں. آج کے مشاعرے کی خصوصیت یہ ہے کہ از ابتدا تا انتہا معیاری شاعری پڑھی گئی اور اس سے زیادہ معیاری سماعتوں نے اس کو قبول کیا. یہ آج کی محفل کی خصوصیت ہے، اور جس جذبے سے یہ مشاعرہ آراستہ کیا گیا ہے، آئیے میرے ساتھ دعا کیجئے کہ خداوند عالم ہر شہر کو سنتوش جی اور ہدایت جی جیسے لوگ دے دے تاکہ مشترکہ تہذیب اپنا سفر جاری رکھ سکے. میں بہت تھوڑے سے وقت میں اپنی بات پوری کرتا ہوں. ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں، ملاحظہ کیجئے. مجھے اس وقت یہ شعر یاد آیا، حالانکہ نیا نہیں ہے، نئے شعر بعد میں سناؤں گا. شعر یوں آئے کہ نظر میں آئیں گے چہرے نہ جانے کس کس کے. بہت اچھے وسیم بھائی. نظر میں آئیں گے چہرے نہ جانے کس کس کے. دعائیں مانگیے محفل میں روشنی کم ہو. بھائی واہ 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 واہ. میں نے بے وجہ آپ کے مشاعرے کو مثالی مشاعرہ نہیں کہا ہے، اور یہ دعا جو مانگی ہے خدا اسے قبول کرے، اس لیے کہ ہمیں اس مشترکہ تہذیب ہندوستان کی وراثت ہے، اس کو بچانے والے لوگوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. باقی کسی سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بہت کافی ہے. نظر میں آئیں گے چہرے نہ جانے کس کس کے. دعائیں مانگیے محفل میں روشنی کم ہو. آئیے نوجوان ابھی موجود ہیں اس محفل میں. ایک شعر پڑھتا ہوں نیا، سنیے. پیش کرتا ہوں کہ لہراتی بل کھاتی چڑیا ہوا سے کہتی لگتی ہے. لہراتی بل کھاتی چڑیا ہوا سے کہتی لگتی ہے. اڑنے پر آؤ تو دنیا کتنی چھوٹی لگتی ہے. واہ 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 واہ، کیا کرنے. لہراتی بل کھاتی چڑیا ہوا سے کہتی لگتی ہے. اڑنے پر آؤ تو دنیا کتنی چھوٹی لگتی ہے. اور میں یہ 5000 برس کی ہندوستان کی تہذیب ہے، میں اس تہذیب کا عکس 2 مصروں میں دکھانا چاہتا ہوں. اگر کوئی بات پہنچ جائے آپ تک تو میں چاہوں گا کہ آپ محبتوں سے سماعت فرمائیں. دیکھیے ایک عجیب طرح کا شعر سنا رہا ہوں آپ کو، ملاحظہ فرمائیے گا. ساری شعراء حضرات سے توجہ چاہتا ہوں. ہندوستان دکھاتا ہوں 2 مصروں میں. یہ ہندوستان ہے، اس کو بچانے میں ہماری آخری سانس تک بھی کام آ جائے گی تو ہم اس سے گریز نہیں کریں گے. میں پیش کرتا ہوں یہ ہندوستان ہے جو پیدا کروں.
یہ ہندوستان کی عظمتیں، ہندوستان کی ادارتا اور ہندوستان کی کشادہ ظرفی ملاحظہ کیجیے. پیش کرتا ہوں کہ کل ایک گاؤں کی بڑھیا میری کار سے جب ٹکرائی. ہندور والوں نظر کرتا ہوں کہ کل ایک گاؤں کی بڑھیا میری کار سے جب ٹکرائی، بولی تہرا دوش نہیں ہے ہمیں کو دیکھت نہیں. کل ایک گاؤں کی بڑھیا میری کار سے جب ٹکرائی، بولی تہرا دوش نہیں ہے ہمیں کو دیکھت نہیں. مجھے اس وقت یہ 3 شعر یاد آ رہے ہیں، نظر کرتا ہوں مطلب ملاحظہ فرمائیے کہ جہاں دریا کہیں اپنے کنارے چھوڑ دیتا ہے، ملاحظہ فرمائیں گے، جہاں دریا کہیں اپنے کنارے چھوڑ دیتا ہے، کوئی اٹھتا ہے اور طوفان کا رخ موڑ دیتا ہے. جہاں دریا کہیں اپنے کنارے چھوڑ دیتا ہے، کوئی اٹھتا ہے اور طوفان کا رخ موڑ دیتا ہے. مجھے بے دستو پا کر کے بھی خوف اس کا نہیں جاتا. مجھے بے دستو پا کر کے بھی خوف اس کا نہیں جاتا. کہیں پر حادثہ گزرے وہ مجھ سے جوڑ دیتا ہے. کہیں بھی حادثہ گزرے وہ مجھ سے جوڑ دیتا ہے. اور یہ شعر غزل والوں، محبت میں ذرا سی بے وفائی تو ضروری ہے. محبت میں ذرا سی بے وفائی تو ضروری ہے. وہی اچھا بھی لگتا ہے جو وعدے توڑ دیتا ہے. محبت میں ذرا سی بے وفائی تو ضروری ہے، وہی اچھا بھی لگتا ہے. اب محفل ایسی جگہ پر ہے کہ میں یہ رسک لے سکتا ہوں. بہت نازک 2 شعر سنانا چاہتا ہوں. اگر آپ نے قبول کر لیا جب بھی اچھا ہے، نہ بھی قبول کریں تو میرے اوپر کوئی فرق نہیں بیٹھے گا، مگر میں شعر سنا کے جانا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے، پیش کرتا ہوں کہ چلتے چلتے راہ میں تم سے الگ ہو جائیں ہم. سنو مطلب، چلتے چلتے راہ میں تم سے الگ ہو جائیں ہم، کون جانے کب تمہاری دکھتی رگ ہو جائیں ہم. چلتے چلتے راہ میں تم سے الگ ہو جائیں ہم، کون جانے کب تمہاری دکھتی رگ ہو جائیں ہم. تم میری طرف دیکھنا چھوڑو تو بتاؤں، تم میری طرف دیکھنا چھوڑو تو بتاؤں، ہر شخص تمہاری ہی طرف دیکھ رہا ہے. تم میری طرف دیکھنا چھوڑو تو بتاؤں، ہر شخص تمہاری ہی طرف دیکھ رہا ہے. اور 2 نئے شعر سنیے کہ بھٹکتے مرضی سے اپنی کہیں بھی کھو جاتے، بھٹکتے مرضی سے اپنی کہیں بھی کھو جاتے، ہم اپنے بس کے ہی کب تھے کہ تیرے ہو جاتے. بھٹکتے مرضی سے اپنی کہیں بھی کھو جاتے، ہم اپنے بس کے ہی کب تھے کہ تیرے ہو جاتے. ہم اپنی سطح سے گر ہی نہیں سکے ورنہ، ملاحظہ فرمائیں گے اہل اندور کہ ہم اپنی سطح سے گر ہی نہیں سکے ورنہ بہت سے لوگ ہمارے بھی ساتھ ہو جاتے ہیں. ہم اپنی سطح سے گر ہی نہیں سکے ورنہ، ہم اپنی سطح سے گر ہی نہیں سکے ورنہ بہت سے لوگ ہمارے بھی ساتھ ہو جاتے. اور نئے شعر سنیے 2 کہ گناہ گار کو اتنا پتہ تو ہوتا ہے، گناہ گار کو اتنا پتہ تو ہوتا ہے، جہاں کوئی نہیں ہوتا خدا تو ہوتا ہے. گناہ گار کو اتنا پتہ تو ہوتا ہے، جہاں کوئی نہیں ہوتا خدا تو ہوتا ہے. اب غزل والوں کے لیے ایک شعر ہے. میں سمجھ رہا ہوں آپ لوگ کافی تھک بھی چکے ہیں، بہت سے لوگ جا بھی چکے ہیں، کوئی بات نہیں، مگر ہم تو شاعری آپ کو سنانے کی کوشش کریں، باقی تو ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. گناہ گار کو اتنا پتہ تو ہوتا ہے،
جہاں کوئی نہیں ہوتا خدا تو ہوتا ہے، یہی بہت ہے تعلق کی جنگ لڑنے کو. کیا کہنے، واہ. یہی بہت ہے تعلق کی جنگ لڑنے کو، وہ بات بات پہ مجھ سے خفا تو ہوتا ہے. یہی بہت ہے واہ 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 جنگ لڑنے کو، واہ. یہی بہت ہے تعلق کی جنگ لڑنے کو، وہ بات بات پہ مجھ سے خفا تو ہوتا ہے. ہم بتائیں تو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم بتائیں تو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ کس کو معلوم نہیں آپ کی نیت کیا ہے؟ چلیے میں یہیں ختم کرتا ہوں، 2-3 شعر اور سنا دیتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے. دیکھیں، ہاں آپ ملاحظہ فرمائیے، وہ نئے شعر ہیں. اصل میں ہندوستان عجیب و غریب ملک ہے. اس کو معلوم ہے کہ کتنی دور کے لیے پر دیے گئے ہیں. اگر پروں میں اعتدال ختم ہو جاتا ہے تو اس کو پروں کو کاٹتا بھی ہے. ہندوستان کی تہذیب کا عجیب و غریب معاملہ ہے. مطلب ہے اس کا یوں کہ وہ جو کہتے ہیں کہیں پیار نہ ہونے دیں گے، وہ جو کہتے ہیں کہیں پیار نہ ہونے دیں گے، ہم انہیں راہ کی دیوار نہ ہونے دیں گے. وہ جو کہتے ہیں کہیں پیار نہ ہونے دیں گے، ہم انہیں راہ کی دیوار نہ ہونے دیں گے. تو جسے چاہے اسے رونق کے آگے نکلے، تو جسے چاہے اسے رونق کے آگے نکلے، ہم تیری اتنی بھی رفتار نہ ہونے دیں گے. تو جسے چاہے اسے رونق کے آگے نکلے، تو جسے چاہے اسے رونق کے آگے نکلے، ہم تیری اتنی بھی رفتار نہ ہونے دیں گے، ہم تیری اتنی بھی رفتار نہ ہونے دیں گے. یہ غزل سن لیجئے کہ دریا کا سارا نشہ اترتا چلا گیا. اگر آپ نے جی لگا کے سن لیا تو میری بھی تھکن اتر جائے گی. پیش کرتا ہوں کہ دریا کا سارا نشہ اترتا چلا گیا، مجھ کو ڈبویا اور میں ابھرتا چلا گیا. دریا کا سارا نشہ اترتا چلا گیا، مجھ کو ڈبویا اور میں ابھرتا چلا گیا. وہ پیروی تو جھوٹ کی کرتا چلا گیا، وہ پیروی تو جھوٹ کی کرتا چلا گیا، لیکن بس اس کا چہرہ اترتا چلا گیا. وہ پیروی تو جھوٹ کی کرتا چلا گیا، لیکن بس اس کا چہرہ اترتا چلا گیا. ایک شعر بطور خاص یہ مضمون کہ لیکن بس اس کا چہرہ اترتا چلا گیا، لیکن بس اس کا چہرہ اترتا چلا گیا. ہر سانس عمر بھر میں داد مانگتا نہیں ہوں. ذمہ داری آپ کو یاد دلاتا ہوں، شعر سنا رہا ہوں آپ کی محفل میں. آپ اس محفل کے اعتبار کی لاج رکھیے گا کہ دریا کا سارا نشہ اترتا چلا گیا، مجھ کو ڈبویا اور میں ابھرتا چلا گیا. ہر سانس عمر بھر کسی مرہم سے کم نہ تھی. آپ نے بہت اچھی شاعری سنی ہے. میں شعر پیش کرتا ہوں کہ ہر سانس عمر بھر کسی مرہم سے کم نہ تھی، میں جیسے کوئی زخم تھا بھرتا چلا گیا. ہر سانس عمر بھر کسی مرہم سے کم نہ تھی، میں جیسے کوئی زخم تھا بھرتا چلا گیا. اور یہاں نسبتوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بس اتنا اشارہ کروں گا، شعر پیش کروں گا کہ ہر سانس عمر بھر کسی مرہم سے کم نہ تھی، میں جیسے کوئی زخم تھا بھرتا چلا گیا. حد سے بڑھی اڑان کی خواہش تو یوں لگا، حد سے بڑھی اڑان کی خواہش تو یوں لگا جیسے کوئی پروں کو کترتا چلا گیا. حد سے بڑھی اڑان کی خواہش تو یوں لگا جیسے کوئی پروں کو کترتا چلا گیا. منزل سمجھ کے بیٹھ گئے جن کو چند لوگ، منزل سمجھ کے بیٹھ گئے جن کو چند لوگ، میں ایسے راستوں سے گزرتا چلا گیا.
منزل سمجھ کے بیٹھ گئے جن کو چند لوگ، منزل سمجھ کے بیٹھ گئے جن کو چند لوگ، میں ایسے راستوں سے گزرتا چلا گیا، میں ایسے راستوں سے گزرتا چلا گیا۔ اور آخری شعر آپ کی خدمت میں اس غزل کا پیش کرتا ہوں۔ دنیا سمجھ میں آئی مگر آئی دیر سے، دنیا سمجھ میں آئی مگر آئی دیر سے، کچا بہت تھا رنگ اترتا چلا گیا۔ دنیا سمجھ میں آئی مگر آئی دیر سے، کچا بہت تھا رنگ اترتا چلا گیا۔ بہت بہت شکریہ۔ ہدایت اللہ صاحب تشریف لائیے، شکریہ ادا کیجیے۔ ارے ابھی صدر محترم نہیں ابھی شکریہ نہیں ادا کرنا ہے۔ دیکھیے ہماری فہرست میں مشاعرہ اس لیے عظیم ہے کہ مشاعرے کی صدارت عظیم بھائی چند شعر، اس کے بعد صدر محترم۔ میں پیش کروں، ملاحظہ فرمائیں، غزل پیش کروں۔ اب چلیے وہ تو رہ گئی، میں غزل سنا رہا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ تو ہی جب یوں چھوڑ کر جانے لگا، تو ہی جب یوں چھوڑ کر جانے لگا، تو ہی جب یوں چھوڑ کر جانے لگا، میں تیرے راستے میں کیوں آنے لگا، تو ہی جب یوں چھوڑ کر جانے لگا، میں تیرے راستے میں کیوں آنے لگا۔ زندہ باد، آپ نے مجھے زندہ کر دیا جس طرح سے مطلع سنا، بہت شکریہ۔ اب شعر سنیے کہ میں ہی نکلا تھا کہ دنیا جیت لوں، بھائی بہت اچھے، واہ 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 واہ۔ میں ہی نکلا تھا کہ دنیا جیت لوں، میں ہی دنیا چھوڑ کر جانے لگا۔ بھائی بہت اچھے وسیم بھائی، زندہ باد، واہ بہت اچھا۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ آپ یہ شاعری مشاعرے کے اسٹیج سے سن لیتے ہیں، ہم بھی روشن ہو جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ہماری غزل کا مستقبل بھی روشن ہو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ہی نکلا تھا کہ دنیا جیت لوں، میں ہی دنیا چھوڑ کر جانے لگا۔ عام طور پر میں یہ شعر بچا لیتا ہوں چونکہ مجھے بھروسہ نہیں ہوتا کہ شعر لوٹ کر آئے گا یا نہیں، مگر اس محفل میں اگر نہیں پڑھوں گا تو اس محفل کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ایک دور سے مصرع لگنے کی کوشش ہوئی ہے اس کے اندر، میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ میں ہی دنیا چھوڑ کر جانے لگا، منزل، دیکھیے میں نے کیا عرض کرنے کی کوشش کی، توجہ فرمائیں گے کہ منزلیں تو محو استقبال تھیں، منزلیں تو محو استقبال تھیں، راستے میں راستہ آنے لگا، راستے میں راستہ آنے لگا،
منزلیں تو محو استقبال تھیں، راست خدا خوش رکھے آپ کو، میرا جی خوش ہو گیا، میں جا رہا تھا وہ مایوس کہ منزلیں تو محو استقبال تھیں، راستے میں راستہ آنے لگا۔ ایک شعر اور آپ کی معیاری سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، کچھ نہیں کہوں گا، بس آپ جانے شعر پیش کرتا ہوں کہ زندگی جب ختم ہوتی ہی نہیں، زندگی جب ختم ہوتی ہی نہیں، موت سے پھر خوف کیوں آنے لگا، موت سے پھر خوف کیوں آنے لگا، زندگی جب ختم ہوتی ہی نہیں، موت سے پھر خوف کیوں آنے لگا۔ زمانہ جس طریقے سے کروٹیں لیتا ہے، بدلتا ہے، ہلکے پن کا شکار ہوتا ہے، اس وقت دانشور پر کیا گزرتی ہے۔ میں ایک شعر نظر کر رہا ہوں، یہ بھی بطور خاص آپ کی عدالت ہوتی ہے، سنیے گا۔ موت سے پھر خوف کیوں آنے لگا، جب مجھے دنیا نہیں سمجھی تو پھر، جب مجھے دنیا نہیں سمجھی تو پھر، ہار کر میں خود کو سمجھانے لگا۔ بھائی بہت اچھے وسیم بھائی، واہ واہ واہ۔ جب نہیں سمجھی مجھے دنیا تو پھر، ہار کر میں خود کو سمجھانے لگا۔ بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تاریخی مشاعرہ ہے آپ کا، مبارک ہو آپ کو، بہت بہت مبارک۔ آخری شعر آپ کی ان ذمہ داریوں کے نام آخری شعر پیش کرتا ہوں۔ ہار کر میں خود کو سمجھانے لگا، ہار کر میں خود کو سمجھانے لگا، ایک ٹھوکر کھا کے جو سنبھلا نہیں۔ بھائی سنیے گا یہ شعر توجہ سے، نظر ہے آپ، ایک ٹھوکر کھا کے جو سنبھلا نہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگا، در بدر کی بہت اچھے وسیم بھائی، زندہ باد۔ آپ کی شخصیت جتنی بڑی ہے، شاعری بھی اتنی بڑی ہے، پڑھنے کا انداز بھی اتنا ہی اچھا اور پیارا ہے۔